بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بعنوان غزوہ حمراء الاسد اور کفار کی پسبائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ غزوہ احد کے دوسرے ہی روز صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر رہا تھا: مسلمانوں، قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اعلان قریش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں۔ ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے، احد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہو گئے۔ اس طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب لوگ زخمی تھے لیکن کسی نے بھی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، جبکہ حالت یہ تھی کہ بنو سلمہ کے 40 آدمی زخمی ہوئے تھے، خود اللہ کے رسول بھی زخمی تھے۔ اس حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی صورت یہ تھی کہ چہرہ مبارک زرہ کے گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھا، چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا، نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا۔ ایک روایت میں اوپر کا ہونٹ زخمی ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں کندھا بھی زخمی تھا۔ اس کندھے پر ابن کمیہ نے اس وقت وار کیا تھا جب آپ گڑھے میں گرے تھے۔ گڑھے میں گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنے بھی زخمی تھے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: طلحہ، تمہارے ہتھیار کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا: یہی ہیں اللہ کے رسول۔ یہ کہہ کر وہ گئے اور ہتھیار پہن کر آ گئے۔ حالانکہ ان کے سینے پر صرف 9 زخم تھے جبکہ پورے جسم پر 70 زخم تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا، جہاں تک کہ حمراء الاسد کے مقام پر ٹھہرا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن تک قیام کیا۔ ہر رات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے پڑاؤ میں جگہ جگہ آگ روشن کرتے رہے تاکہ دشمن کو دور سے روشنیاں نظر آتی رہیں۔ اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، چنانچہ ان پر رعب پڑ گیا۔ اس مہم کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں تھیں یا صرف اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ کفار نے جب یہ خبر سنی کہ مسلمان تو ایک بار پھر تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں تو مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کوچ فرمایا۔ حمراء الاسد کے مقام پر مسلمانوں نے ابو العزا شاعر کو گرفتار کیا۔ یہ شخص مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی گرفتار ہوا تھا۔ گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تھا تو گڑ گڑانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا رہا تھا۔ اس موقع پر یہ پھر گرفتار ہوا۔ اب پھر اس نے رونا گڑگڑانا شروع کیا، لگا معافی مانگنے۔ اس نے کہا: اے محمد، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھ پر احسان کیجئے، میری بیٹیوں کی خاطر کر دیجئے۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، اب تو مسلمانوں کو دکھ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا: مومن ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وضاحت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ مومن کو چاہیے کوئی اسے دھوکہ دے
تو اس سے ہوشیار رہے اور پھر اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ضروری معاملے میں بنو نذیر سے بات طے کرنا تھی جو یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون بہا دینا پڑا تو بنو نذیر بھی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے، ہاں کیوں نہیں، ہم ابھی رکوع ادا کر دیتے ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہو کر ملے، لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش پہلے سے تیار کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے، انداز ایسا تھا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی، صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں مدینہ منورہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا، میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھی۔ تمام یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے کہ سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر یہودی خاموش رہ گئے، کوئی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم 10 دن کے اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاری شروع کر دی، اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے۔ لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے۔ اگر تم لوگوں کو جہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلیوں میں جمے رہو، میرے ساتھ 2000 جان باز ہیں، ان میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں، عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں۔ وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری حویلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تم سے پہلے جانے دیں گے۔ ہمارے ساتھ قبیلہ بنو قریظہ کے لوگ بھی ہیں اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی، یہ سب تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بنی نذیر کو جو پیغامات ملے تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا، چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ تکبیر بلند کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا،
یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حیی بن اخطب تھا۔ اس شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی اور ام المومنین کا اعزاز پایا۔ حیی بن اخطب بنو نذیر کا سردار تھا۔ بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رہنے کی بہت کوشش کی، لیکن حیی بن اخطب منافقوں کی شہ پر باز نہ آیا اور جنگ پر تلا رہا۔ اس پر سلام بن مشکم نے اس سے کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا، ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ حیی بن اخطب پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔